يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان سب کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم ہر طرح کی آفات سے بچے رہو۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے اس زمین کو راحت کے لیے بنایا اور آسمان کو حفاظت کا ذریعہ اور بادل سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہارے لیے بطور رزق قسم قسم کے پھل پیدا کیے، سو تم جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس قرآن کی سچائی کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پر وقتاً فوقتاً نازل کیا ہے کسی تردد میں ہو کہ یہ من جانب اللہ ہے یا نہیں، تو اگر تم اس تردد میں سچے ہو تو اس کی سی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جنہیں اپنا مددگار سمجھ رکھا ہے اپنے وہ سب مددگار بھی بلا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر بھی اگر تم نے مقابلہ نہ کیا، اور یاد رکھو آئندہ بھی ہرگز اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے، تو اس پر ایمان لاؤ اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور بت پرست بنیں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کے مناسب کام کیے بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے گھنے باغ ہیں جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب بھی انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل بطریق احسن دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی وعدہ رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ان کے اعمال اور وعدہ سے ملتا جلتا اور بار بار دیا جائے گا، اور ان باغوں میں ان کے ہر پہلو سے پاک و پارسا کیے گئے ساتھی ہوں گے، اور وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اللہ جنت کے بیان کے لیے کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں رکتا، خواہ وہ ایک حصہ ہی کی ہو یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی۔ پھر جو لوگ ایمان لا چکے ہوتے ہیں وہ تو اچھی طرح جان لیتے ہیں
کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے بالکل درست بیان ہوئی ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، وہ کہتے ہیں اللہ کا اس مثال کے بیان سے کیا منشا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو گمراہ قرار دیتا اور ان کی گمراہی ظاہر کر دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعہ ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ذریعہ ان بد عہد لوگوں کے سوا کسی کو گمراہ قرار نہیں دیتا۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو اللہ کی اطاعت کا عہد اس کے پختہ کر دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس تعلق کو قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ زیاں کار ہیں۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ اے لوگو، تم کس طرح اللہ اور اس کے احکام و صفات کا انکار اور اس کی بے قدری کرتے ہو، حالانکہ تم بغیر زندگی کے تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی تو ہے جس نے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ زمین سے اوپر بلندیوں کی طرف متوجہ ہوا، اور انہیں مکمل 7 آسمان بنایا، اور ان کی ضرورت کا لحاظ کر لیا، اور وہ ہر چیز کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اے انسان، اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں اس ملک میں ایک خلیفہ معمور کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسے لوگ بھی پیدا کریں گے جو اس میں فساد پھیلائیں گے اور خون ریزیاں کریں گے؟ حالانکہ جس حد تک آپ کی تسبیح و تقدیس کا سوال ہے، آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کے بے عیب ہونے اور آپ میں سب عظمتوں کے پائے جانے کا اقرار تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اس پر اللہ نے کہا میں یقیناً وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔